السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا پیش کریں، پڑھے با آواز بلند۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صحابہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات قریب قریب تشریف لے آئیں اور توجہ میری طرف رکھیے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور گوس کو یا گوس کہتے کہتے ہو جاتے ہیں گوس، گوس کو یا گوس کہتے کہتے ہو جاتے ہیں گوس۔ ارے خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دامن بھر کے دیکھ، سبحان اللہ۔ خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دامن بھر کے دیکھ، اور خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور عزیزو کر چکو جب تم تیار میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو جب تم تیار میرے جنازے کو، تم میرے کفن پر لکھ دینا ہے یہ نام لیوا غوث اعظم کا، میرے کفن پر لکھ دینا ہے یہ نام لیوا غوث اعظم کا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ملک عراق میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے بغداد۔ آج یہ عراق کی دارالسلطنت ہے، راجدھانی ہے، چونکہ بغداد میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام نوشیروہ ہے۔ یہ ایک باغ میں بیٹھتا اور کوئی بھی ضرورت مند آتا، وہ اس بادشاہ کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کرتا
اور یہ بادشاہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا تو اس باغ کو داد و دہشت لوگ کہنے لگے، باغداد کہنے لگے، یعنی داد و دہشت والا باغ۔ آگے چل کر کے اسی باغ کا نام بغداد پڑا، اور اسی بغداد میں بے شمار اولیاء کرام کے مزارات ہیں۔ وہیں پر سرکار غوث اعظم کا مزار ہے، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار ہے۔ چونکہ اگر ہم تاریخ بغداد پڑھیں گے تو بغداد اپنے اندر تاریخ کے کئی عنوان لیے ہوئے ہیں، چونکہ تاتاریوں کا سرگنا جس کا نام ہیلاکو خاں ہے، حضرات ہیلاکو خاں نے قسم کھائی کہ جب تک میرے گھوڑے کے پیر مسلمانوں کے خون میں نہ ڈوب جائیں گے، اور جب تک میں مسلمانوں کے کھوپڑیوں کی مینار بنا کر کے ان میں بیٹھ کر کے شراب نہ پی لوں، اس وقت تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ چنانچہ اس ظالم نے ایسا کیا بھی صحیح، ہیلاکو خاں نے اپنی فوج کو بغداد کی طرف حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جب بغداد والوں کو پتا چلا کہ ہیلاکو خاں کی فوج ہمارے اوپر چڑھائی کرنے والی ہے تو تمام بغداد والے اکٹھا ہو کر کے اس وقت کے مشہور بزرگ تھے جن کا نام ہے حضرت جام، ان کی کرامتوں کا شہرہ تھا، ان کی ولایت مشہور تھی، تمام لوگ اکٹھا ہو کر کے حضرت جام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضور ہمیں بچا لیجئے، ہیلاکو خاں کی فوج ہم پر حملہ کرنے والی ہے، ہمیں ہیلاکو خاں کی فوج سے بچا لیجئے۔ تو حضرت جام نے فرمایا کہ تم لوگ گناہوں سے توبہ کرو۔ چنانچہ ہیلاکو خاں کی فوج بغداد کی طرف آتی ہے، بغداد کی حد میں داخل ہو جاتی ہے، مگر وہ بغداد کو تلاشتی رہی مگر بغداد ان کو نہ ملا۔ حضرت جام کے پاس ایک کٹورا تھا، اسی میں وہ کھاتے تھے اور پیتے تھے۔ آپ نے اس کٹورے کو الٹ دیا اور بغداد شہر کو چھپا لیا۔ ہیلاکو خاں کی فوج شہر بغداد کو تلاشتی رہی مگر شہر بغداد نہیں ملا۔ اب ہیلاکو خاں کی فوج واپس ہیلاکو خاں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک شہنشاہی وقت ہمیں شہر بغداد نہ ملا۔ اتنے میں ہیلاکو خاں نے کہا کیا تم بات کہتے ہو، یہ کون سی بات ہے کہ تمہیں شہر بغداد نہیں ملا؟ جاؤ تم دوبارہ جاؤ اور شہر بغداد پر حملہ کرو۔ جب ہیلاکو خاں کی فوج دوبارہ جاتی ہے تو شہر بغداد پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہیلاکو خاں کی فوج دوبارہ آ رکی ہے۔ اتنے میں تمام لوگ اللہ کے ولی کے پاس گئے کہ حضور ہماری مدد کیجئے۔ اس سے پتا چلا کہ ہمارا پرانا طریقہ ہے، ہمیں اگر کوئی مشکل آتی ہے، ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم ان پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، ان مشکلوں کو دور کرنے کے لیے اللہ والوں کے در پر جاتے ہیں اور اللہ والے ہماری پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ حضرت جام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی، تم لوگ فوراً توبہ کرو۔ حضرت جام نے یہ وصیت فرمائی اور آپ نے اپنا کٹورا الٹ دیا۔ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جام نے اپنا کٹورا الٹ دیا. اب ہیلاکو خاں کی فوج تلاشتی رہی مگر ہیلاکو خاں کی فوج کو شہر بغداد نہ ملا. اب ہیلاکو خاں کی فوج واپس لوٹ کر کے گئی اور ہیلاکو خاں سے کہتی ہے کہ اے شہنشاہ وقت ہمیں شہر بغداد نہ ملا. اتنے میں ہیلاکو خاں کہتا ہے کہ تم کیا بات کہتے ہو, تمہیں شہر بغداد نہیں ملا. عزیزان ملت اسلامیہ, اتنے میں ہیلاکو خاں کہتا ہے کہ چلو اب کی مرتبہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. ہیلاکو خاں بڑا لشکر لے کر کے شہر بغداد کی طرف چل پڑتا ہے. جب بغداد والوں کو پتا چلتا ہے ہیلاکو خاں عظیم لشکر لے کر کے شہر بغداد کی طرف آ رکھا ہے تو تمام لوگ اکٹھا ہو کر کے حضرت جام کے پاس گئے. حضرت جام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی. عزیزان محترم, اتنے میں حضرت جام اپنے کٹورے کو الٹنا چاہتے تھے. رب تبارک و تعالی نے فرمایا اے جام اب تمہیں کٹورا الٹنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تم بھی شہادت کا جام پینے کے لیے تیار ہو جاؤ. عزیزان محترم, یاد رکھ لینا حضرت جام کو جب یہ الہام ہوا تو ہیلاکو خاں کی فوج شہر بغداد میں آتی ہے. انہوں نے مسلمانوں کی بہت بڑی لائبریری کو دریائے نیل میں ڈال دیا جس سے دریائے نیل کا پانی سیاہ ہو گیا اور مسلمانوں کا اتنے قتل و غارت کری کیا انہوں نے کہ ان کے گھوڑے مسلمانوں کے خون میں, ان کے گھوڑوں کے پاؤں ڈوب گئے اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینارے انہوں نے بنائے اور ان کھوپڑیوں کے میناروں میں بیٹھ کر کے انہوں نے شراب پی. تو عزیزان ملت اسلامیہ, اس سے پتا چلا جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو تباہی آتی ہے, جب مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے, جب مسلمان اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے تو مسلمان پر ظالم حکمراں مسلط ہوتا ہے, جب مسلمان احکام شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہے تو طرح طرح کا عذاب اس پر نازل ہوتا ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ, اب ہیلاکو خاں کے پوتے الگو خاں نے قسم کھائی کہ میرے دادا نے تو شہر بغداد برباد کیا تھا, اب میں مسلمانوں کا مقدس مقام کعبہ معظمہ کو ڈھا دوں گا. یہ ہیلاکو خاں کا پوتا الگو خاں 90,000 کی فوج لے کر کے اس ناپاک ارادے سے کعبہ معظمہ کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلا. عزیزان ملت اسلامیہ, اس کے پاس عظیم لشکر ہے, یہ ایک میدان میں پڑاؤں ڈالتا ہے, صبح سویرے کا وقت ہے. اتنے میں اس میدان میں اذان کی آواز آتی ہے تو ہیلاکو خاں کے پوتے الگو خاں نے کہا کہ یہ اذان کی آواز کیسے آ رہی ہے, میرے دادا نے اتنے قتل و غارت کری کی, اتنی ہمت کس میں آ گئی. تو حضرات ہیلاکو خاں کے پوتے الگو خاں نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا. الگو خاں کا ایک سپاہی دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ 15 مسلمانوں کی ایک ٹولی ہے, پہاڑ کے دامن میں ہے, وہ نماز پڑھ رہی ہے. جب اللہ کی یاد سے وہ فارغ ہو گئے تو اس سپاہی نے کہا کہ بتاؤ تم لوگ کون ہو. تو ایک شیخ بولے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. کیا تمہیں ہمارے بادشاہ کا ڈر نہیں لگتا؟ ہم کسی بادشاہ سے نہیں ڈرتے, ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. کہ چلو تمہیں ہمارا مالک بلا رہا ہے. تو اس بزرگ نے فرمایا ہم کسی کی بلاوے سے نہیں جاتے,
اس پر سپاہی پر خوف طاری ہو گیا، اور اسی بزرگ کا نام حضرت شیخ شرف الدین ہے جو غوث پاک کی اولاد سے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سپاہی واپس الگو خاں کے پاس جاتا ہے، اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اتنے میں الگو خاں نے کہا کہ چلو میں جاتا ہوں۔ اب یہ الگو خاں کتے کو روٹی کھلاتا ہوا اس پہاڑ کے دامن میں گیا، اس شیخ کے پاس گیا، اس اللہ والے کے پاس گیا، اس اللہ والے سے کہنے لگا کہ تم لوگ کون ہو؟ اللہ والے نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ کہ تم لوگ اب بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ ہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا تمہیں ہم سے ڈر نہیں لگتا؟ ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ تمہارا اللہ کون ہے؟ اتنے میں اس اللہ والے نے جواب دیا کہ میرا خدا وہ ہے جو تجھ جیسے ظالم شخص سے، ایک رذیل مخلوق کتے کو روٹی کھلواتا ہے، وہی میرا خدا ہے۔ اتنے میں الگو خان نے سوچا کہ کتے کو روٹی میں کھلا رکھا تھا، اس بات کو تو میں جانتا ہوں، مگر پہاڑ کے پیچھے یہ شیخ کیسے جان رکھا ہے؟ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ یہ اللہ والے ہے۔ جب اللہ کے محبوب بندوں کے علم کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدھا بھر دیتے ہیں محتاجوں کی جھولی، جب ان کے گدھا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب الگو خان نے حضرت شیخ شرف الدین کے اس علم کو دیکھا تو الگو خاں کہنے لگا کہ حضور ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ پڑھا کر کے داخل اسلام کیجئے۔ الگو خاں نے کلمہ پڑھا اور الگو خاں کے ساتھ پوری فوج نے کلمہ شہادت پڑھ کر کے داخل اسلام ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، اسلام کی تلوار سے اسلام پھیلا ہے۔ ارے نہیں، اسلام کی تلوار سے اسلام نہیں پھیلا ہے بلکہ اسلام پھیلا ہے تو اللہ والوں سے پھیلا ہے، اسلام محبت سے پھیلا ہے۔ اس الگو خاں کے پاس 90,000 کی فوج ہے، اس کو کون سی تلوار نے ڈرایا تھا؟ وہ تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق و محبت کو دیکھ کر کے داخل اسلام ہو گیا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے۔ اب یہی لوگ کعبہ کو ڈھانے جا رہے تھے، اب کعبہ معظمہ کا طواف کرنے کے لیے یہی عظیم لشکر جا رہے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے فرمایا، ہی آیا یوروش تتار کے افسانے سے، ہی آیا یوروش تتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ اب یہی فوج پہلے کعبہ کو ڈھانے جا رہی تھی، اب یہی فوج کعبہ کی حفاظت کرنے جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو وہ شہر ہے بغداد، بڑی خوفناک داستان ہے شہر بغداد کی۔ اسی شہر بغداد میں بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر پیدا ہوئے، اور وہیں پر سرکار غوث پاک کا مزار ہے، وہیں پر سرکاری امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار ہے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام کے مزارات وہاں پر ہیں۔ آج لوگ بڑے ڈٹھائی کے ساتھ بول دیتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان قبر پجوا ہیں۔ ارے نہیں، کیا بغداد میں غوث پاک کا مزار ہم نے بنایا ہے؟ کیا امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار ہم نے بنایا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ والوں نے مزارات بنائے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک مزارات بنتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، 5ویں صدی ہجری ہے، علم کا جنازہ نکل رہا ہے، اور واپس وہ دور آ گیا
کہ غریبوں کو توہین کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے مال کو کھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، بیواؤں پر ظلم ہونے لگا، اور اللہ والوں کے در پر جانے کو طرح طرح کے اس پر اعتراض کیے جانے لگے، حرام حلال کی تمیز نہ رکھی، رزقی حلال کی طرف لوگوں کی توجہ نہ رکھی، اور اللہ والوں کی کرامتوں کے لوگ منکر ہو رکھے تھے، اور نوجوانوں کے حال اس دور میں بہت برا نوجوانوں کا حال تھا۔ مگر تاریخ کے صفحات کو اگر ہم پلٹیں گے تو ہمیں تاریخ کے صفحات پر ایک ایسا نوجوان ہمیں ملے گا جہاں دوسرے نوجوان تو عیاش نظر آ رکھے تھے، اسلام کے احکام کو پامال کر رکھے تھے، مگر ایک نوجوان ایسا بھی دکھائی دے رکھا ہے جو عبادت و ریاضت میں بڑا زاہد ہے اور تقوی میں بڑا متقی ہے اور میدان جہاد کا غازی ہے، اور بڑا ہی متقی پرہیزگار نوجوان ہی ہے۔ یہ نوجوان رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، دن میں روزہ دار رہتا ہے۔ یہ نوجوان رات میں تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، صبح روزہ دار رہتا ہے، اور جب شام کا وقت ہو گیا تو یہ نوجوان افطار کے لیے دریا کے کنارے چلا جا رکھا ہے، اور جب شام کا وقت بالکل قریب آ گیا، غروب آفتاب کا وقت بالکل قریب آ گیا، یہ نوجوان وضو کرتا ہے اور کبھی پانی کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ غروب آفتاب ہونے والا ہے، پانی کے چلو لے کر کے پانی سے روزہ افطار کر لوں۔ اتنے میں یہ نوجوان دیکھتا ہے کہ پانی کی سطح پر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ اس نوجوان نے اس سیب کو لیا اور کھا لیا۔ کھاتے ہی اس نوجوان کا ذہن بولتا ہے کہ پروردگار عالم نے قیامت کے دن تجھ سے سوال کر لیا کہ تو نے بغیر اجازت کے تو نے سیب کیسے کھا لیا؟ اے نوجوان، تو دوسروں کے لیے مثال بننے والا ہے، تو دوسری نوجوانوں کے لیے بہترین مثال ہے، مگر جب تو خود ہی بغیر اجازت کے چیز کو کھا لے گا تو قیامت کے دن تو کون سا منہ دکھائے گا؟ جیسے ہی اس نوجوان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو یہ نوجوان سوچتا ہے کہ یہ سیب کہاں سے آیا ہے، اس کے مالک کو تلاش کیا جائے۔ یہ نوجوان دریا کے کنارے کنارے چل دیتا ہے۔ جب کچھ دور چلتے کچھ دور آگے پہنچا تو یہ نوجوان دیکھتا ہے کہ دریا کی سطح پر کچھ درخت اگے ہوئے ہیں اور ان کی ٹہنیاں دریا کی طرف لٹکی ہوئی ہے اور ایک باغ موجود ہے۔ تو اس نوجوان کے ذہن نے فیصلہ کیا کہ یقیناً یہ اسی درخت کا پھل ہے، اسی باغ سے یہ پھل بہتا ہوا آیا ہے۔ یہ نوجوان باغ میں داخل ہوتا ہے اور باغبان جو باغ کی سیوا کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، ان سے پوچھتا ہی یہ نوجوان کہ اس باغ کا مالک ہمیں کہاں ملے گا؟ اتنے میں باغبان کہتے ہیں کہ اس باغ کا مالک اس کٹیا میں ہے۔ ہر باغبان یہی کہتا۔ تو یہ نوجوان اس کٹیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب کٹیا کے قریب جاتا ہے تو دیکھتا ہی یہ نوجوان ایک شیخ ہے، بڑے ہی حسین و جمیل ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رکھے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ نوجوان ان کو سلام کرتا ہے اور وہ بزرگ ان کو جواب دیتے ہیں۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ حضور، میں نے ایک مباح چیز کھا لی، میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا، مجھے معاف کر دے ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو اس شیخ نے دیکھا اتنا پاکیزہ ذہن لیے ہوئے، کتنا تقوی والا یہ نوجوان ہے، تو شیخ نے کہا
کہ تمہیں معافی تو مل جائے گی مگر تمہیں میرے باغ میں خدمت کرنی پڑے گی۔ تاریخ کے مطابق 6 مہینہ یا 11 سال اس نوجوان نے اس باغ میں باغبانی کی۔ جب وہ نوجوان اس باغ میں باغبانی کرتا رہا، مدت پوری گزر گئی، یہ نوجوان سوچتا ہے کہ میں اپنی خطا کی معافی مانگ لوں، مگر اس نوجوان میں ہمت نہیں ہوتی، جرأت نہیں ہوتی کہ میں اپنی معافی طلب کر لوں۔ اتنے میں اس شیخ نے بلایا، اے نوجوان، تمہاری مدت تو پوری ہو چکی ہے، پھر تم معافی کیوں نہیں مانگتے؟ اتنے میں یہ نوجوان کہتا ہے کہ حضور میں تو معافی مانگنا چاہتا تھا مگر مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اتنے میں وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضور مجھے معاف کر دیجئے۔ وہ شیخ کہتے ہیں کہ میں تمہاری غلطی تو معاف کر دوں گا مگر ایک شرط اور ہے، میری ایک لڑکی ہے جو لنگڑی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لولی ہے، اور نکاح بھی اسی سے کرنا پڑے گا۔ نوجوان خاموش رہا، سوچتا ہے، سنجیدگی سے فیصلہ لیتا ہے، کہتا ہے کہ حضور مجھے قبول ہے۔ ایک سیب جس کو بغیر اجازت کھا لیا تھا، شریعت کی حساب سے پکڑ نہیں تھی عزیزان ملت اسلامیہ، مگر جہاں مفتی کا فتویٰ دم توڑتا ہے وہیں سے ولی کا تقویٰ شروع ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک کے والد نے ایک سے بغیر اجازت کھا لیا تھا، تو وہ معافی کرنے کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ تم رزق حلال کماتے ہو یا نہیں؟ حرام کی طرف تم قدم بڑھانے سے اپنے قدموں کو روکتے ہو یا نہیں؟ ایک دوسرے کی چیز کو بغیر اجازت لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جو وہاں پر بغیر اجازت کھا لی تھی وہ مباح چیز تھی، وہ اس قدر معافی کے طلبگار ہے، تو شریعت اسلامیہ ہرگز چوری کی اجازت نہیں دے سکتی، شریعت اسلامیہ ہرگز ڈکیتی کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اسلامیہ ہرگز بغیر اجازت کسی کی چیز کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ نوجوان قبول کرتا ہے کہ حضور ہر شرط منظور ہے، بس مجھے معاف کر دیجئے آپ۔ تو وہ نوجوان اس نوجوان کا وہ شیخ اپنی لڑکی سے نکاح کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ شیخ کہ آج سے بیٹا یہ باغ بھی تمہارا ہے اور یہ محل بھی تمہارا ہے، اور اس محل میں میری بیٹی کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ نوجوان اس محل میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بڑی ہی حسین و جمیل لڑکی ہے اور وہ سلام کر کے استقبال کرتی ہے۔ یہ نوجوان سوچتا ہے کہ یہ تو اندھی لنگڑی لولی بہری تھی مگر یہ استقبال کے لیے کیسے کھڑی ہو گئی، یہ سلام کیسے کر رہی ہے۔ یہ نوجوان تمام رات نوافل پڑھتا رہا، اپنی نگاہ کو نیچے کر لیتا ہے، صبح کو شیخ کے دربار میں جاتا ہے اور شیخ سے کہتا ہے کہ حضور آپ نے تو کہا تھا کہ ایسے ایسے میری لڑکی ہے، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنے میں شیخ کہتے ہیں کہ اے بچے، میں نے تمہاری خلوت کو دیکھا، میں نے تمہاری جلوت کو دیکھا، میں نے تمہارے تقوی کو دیکھا، میں نے تمہاری طہارت کو دیکھا۔ اے نوجوان، تم میرے دربار میں رہ کر کے اسے نہیں سمجھ سکے۔ اے میرے بچے، وہ میری ہی بیٹی ہے، میں نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے، اس کا مطلب میری بیٹی نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ میں نے تو کہا تھا کہ میری بچی کانوں سے بہری ہے، میری بچی نے کبھی شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں سنی۔ میں نے تو کہا تھا میری بیٹی لنگڑی ہے، میری بچی نے کبھی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھایا۔ میں نے تو کہا تھا کہ میری بچی لولی ہے، میری بچی نے شریعت کے خلاف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں نے تو کہا تھا کہ میری بچی گونگی ہے، میری بچی نے شریعت کے خلاف بولا نہیں ہے۔ اور اسی نوجوان کا نام اب حضرت ابو صالح جنگی دوست ہے، اور اسی خاتون کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ ہے، اور اسی شیخ کا نام حضرت عبداللہ صومعی ہے، اور ان تینوں کے ملن سے جو پھول کھلتا ہے اسی پھول کا نام پیر پینا ہے، اسی پھول کا نام غوث اعظم ہے، اسی پھول کا نام محی الدین جیلانی ہے، اسی پھول کا نام بڑے پیر دستگیر ہے، اسی پھول کا نام روشن زبیر ہے، وہی اللہ کا محبوب عبدالقادر جیلانی ہے۔ تکبیر!
اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عزیزان ملت اسلامیہ، اس نوجوان کا نام ابو صالح جنگی دوست ہے اور یہ سرکار غوث پاک کے والد ہے۔ اس شیخ کا نام حضرت عبداللہ صومعی ہے، یہ سرکار غوث پاک کی نانا ہے۔ اس خاتون کا نام فاطمہ ام الخیر ہے اور اس خاتون سرکار غوث پاک کی والدہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے گھر پر سرکار غوث پاک کی ولادت ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ماں باپ تقوی دار ہوتے ہیں تو ان کے گھروں میں غوث اعظم جیسی اولاد جنم لیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں باپ کی عبادتوں کا اثر اولاد پر کیسا پڑتا ہے؟ آئیے، جو لوگ اپنے بچوں کی شادیوں میں ڈھول تاشے بجاتے ہیں، پھٹاکے پھوڑتے ہیں، طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ توصیف رضا صاحب بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اس خوش موقع پر پھٹاکے نہیں پھوڑے، بینڈ بازی ڈی جے ویجے نہیں بجایا، شریعت کے خلاف کام نہیں کیا، ناچ اور گانے نہیں کیا، بلکہ کیا تو سرکار پاک کا میلاد کیا، ان کے بیٹے کا ذکر کیا، اور اس کی برکتیں انہیں بھی ملے گی، ان کی اولاد کو بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اس لیے ایسی محفل کرتے رہا کرو اے مسلمانوں۔ ماں باپ کے عمل کا اثر اولاد پر کیسا پڑتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت خواجہ بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان اپنی والدہ سے فرماتی ہیں، امی جان میں 30 سال سے عبادت کر رہا ہوں، مگر امی جان مجھے عبادت میں لذت نہیں آ رہا ہے، مجھے سرور نہیں مل رہا ہے، مجھے سکون کیسے نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اے امی جان، میں نے تو میری خلوت کو دیکھا، جلوت کو دیکھا، میری تمام حالات کو دیکھا، مگر مجھ سے تو ایسی غلطی نہیں ہوئی ہے جس سے میرا دل عبادت میں نہیں لگتا ہو۔ اے امی جان، آپ اپنے اوپر بھی معائنہ کیجئے۔ اتنے میں حضرت بایزید بستامی کی والدہ اپنے اوپر تجزیہ کرتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا مجھ سے بھی کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، ہاں ایک لمحہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ اے میرے بیٹے، میں مکان کی چھت پر گئی تھی، مگر مکان کی چھت کے قریب پنیر کا لوٹا رکھا ہوا تھا، جیسے ہی میں نے پنیر کو دیکھا میرے دل میں لالچ پیدا ہوا، میں لالچ میں آ گئی، میں نے انگلی کو پنیر میں ڈالا اور اسے چکھ لیا۔ اے میرے بیٹے، میں نے اس پنیر کو بغیر اجازت کے چکھ لیا تھا، اسی کا اثر ہے کہ تیرا عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہے، عبادت میں تجھے سکون نہیں مل رہا ہے۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا، امی جان فوراً توبہ کیجئے۔ جیسے ہی ان کی والدہ توبہ کرتی ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں، اب عبادت میں مجھے سکون ملنے لگا، اب عبادت میں مجھے سرور ملنے لگا، اب عبادت میں میرا دل لگنے لگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت۔ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں، ماں باپ اچھے عمل کرتے ہیں، ماں باپ تقوی و طہارت والے ہوتے ہیں، ماں باپ نمازی ہوتے ہیں، ماں باپ روزدار ہوتے ہیں، ماں باپ نیک ہوتے ہیں، تو ان کی اولاد سے سرکار غوث اعظم جیسے اولادیں جنم لیتی ہے، ان کی اولاد سے خواجہ غریب نواز پیدا ہوتے ہیں، ان کی اولاد سے خواجہ محی الدین سبحانی پیدا ہوتے ہیں، ان کی اولاد سے سرکار نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے ہیں، ان کی اولادیں سرکار مدار پاک ہوتی ہے، ان کے بطن سے اعلیٰ حضرت پیدا ہوتے ہیں، ان کے بطن سے تاج الشریعہ پیدا ہوتے ہیں، ان کے بطن سے مفتی اعظم ہند پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب ماں باپ بدکار ہوتے ہیں تو پھر ان کی نسلیں
اچھی نہیں ہو سکتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کل کی بیٹیاں یوٹیوب پر ڈانس کر رکھی ہے، آج کل کی بیٹیاں انسٹاگرام پر ناچ رکھی ہے، آج کل کی بیٹیاں ٹک ٹاک پر ناچ رکھی ہے۔ جو بچے ناچنے والے ہوں گے ان کی خوف سے اللہ والے جنم نہیں لیں گے، بلکہ ان کی خوف سے تو بلکہ ایسے ہی بچے پیدا ہوں گے جو ناچنے والے ہوں گے، جو چوری کرنے والے ہوں گے، جو شرابی ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا پاک و صاف بچہ ہوتا ہے، اس کا دل آئینہ کی طرح صاف ہوتا ہے، مگر عزیزان ملت اسلامیہ شادیوں میں ڈھول بجایا کس نے؟ تم لوگوں نے بجایا۔ ناچ گانے کیے کس نے؟ تم لوگوں نے کیا۔ جب تمہارے گھر پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو پٹاخے پھوڑے کس نے؟ تم لوگوں نے پھوڑے۔ اور طرح طرح کی خرافات کی کس نے؟ تم لوگوں نے کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تمہارے گھر پر بچہ پیدا ہوتا ہے تم شریعت کی دھجیاں اڑاتی ہو، تو پھر اس کے دل پر گناہوں کی تلوار چلائی کس نے؟ تم لوگوں نے چلائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تم لوگ خرافات کرتے ہو تو اس کا اثر بچے کے دل پر پڑتا ہے۔ جب اس کے دل پر اثر برا پڑے گا تو وہ بچہ تمہارا فرما بردار نہیں ہوگا، بلکہ وہ تم سے بے وفائی کرنے والا ہوگا، وہ تمہیں گالیاں دینے والا ہوگا۔ جب تم نیک ہوگے تو تمہاری اولادیں بھی نیک ہوں گی۔ یہی حضرت بایزید بستامی اپنی والدہ سے کہتے ہیں، امی جان، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی عزت سے نوازا ہے کہ لوگ میری عزت کرتے ہیں۔ اتنے میں ماں کہنے لگی کہ بیٹے، اگر میں تہجد کی نماز پڑھ کر کے تجھے دودھ نہ پلاتی تو تیری اتنی تعظیم نہیں کرتے۔ بیٹے نے کہا، ماں، خلیفہ وقت بھی میری تعظیم کرتا ہے، میں لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں۔ تو ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا، اس میں تیرا کمال نہیں ہے بلکہ اس میں میرا کمال ہے۔ تو میرے وطن میں تھا تو میں تلاوت کلام اللہ کرتی تھی، تو میرے وطن میں تھا میں درود پاک پڑھتی تھی، تو میرے پیٹ میں تھا میں اللہ کے ذکر کرتی تھی، تو میرے وطن میں تھا تو میں اللہ کا ذکر ہر دم کرتی رہتی تھی۔ اسی کا اثر ہے کہ خلیفہ وقت تیری تعظیم کر رکھا ہے۔ تو پتا چلا جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولادیں بایزید بستامی جیسی جنم لیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نیک راستے پر چلیں، توصیف بھائی کی طرح شادی میں اچھے پروگرام کریں، خرافات سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں مولا سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔